کے نام پہ ایک گفتگو کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ پاکستان میں اب حالات اس طرح کے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ موجودہ نظام جو ہے تو نہ بدلے، لیکن موجودہ لوگ نظام کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ چلے جائیں گے، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ نظام بدل جائے اور ہم بھی چلے جائیں ساتھ۔ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ آج سوچ رہے ہوں گے کہ کل آپ یہ باتیں کر رہے تھے، آج سوموار کا جو دن اسلام آباد میں گزرا ہے وہ تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے زبردست قسم کا کوئی حملہ ہو گیا۔ 28 نومبر قریب آ رہا ہے، اس سے پہلے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو چکی ہے، نئے سیاسی سیٹ اپ کی باتیں کی جا رہی ہیں، وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کو اکھاڑنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کس کس کو ہٹایا جا رہا ہے، کس کس کو لایا جا رہا ہے، اور بند کمروں میں کیا طے ہوا تھا، اور اس وقت الیکشن چوروں کا ٹولہ آپس میں کیوں دست و گریباں ہے۔ زخم کے بارے میں سعد رضوی جو امیر بھی ہیں تحریک لبیک کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کندھے پہ یا بازو پہ گولی بھی لگی ہوئی تھی، اور شاید کچھ لوگ زیادہ گولیاں لگنے کا بھی اشارہ دے رہے تھے۔ اب یہ بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور جو قتل و غارت گری ہوئی اب پورا پاکستان آہستہ آہستہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہا۔ یہ جو لوگ آپ نے دیکھے یہ سب میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے زبان سے آپ کبھی خیر کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ ہمیشہ طوفان آ گیا، قیامت برپا ہو گئی، سب کچھ بہہ جانے والا ہے، فلاں گرفتار ہو گیا، فلاں کو خطرہ ہے، فلاں اس طرح چلا گیا۔ ان کی زبان مطلب یہ لہجہ اور یہ ٹون ان کے ہاں جچتی ہے، یہ اسی زبان میں بات کرتے رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ شیخ رشید، حمید گل اور جنرل ضیاء الحق کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ان کے اصلی اور حقیقی پیروکار ہیں۔ یہ سب لوگ میڈیا سے جڑے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ یہ دائیں بازو کے لوگ اور جماعتیں جو ہیں وہ سیاست اور اداروں میں جڑوں تک بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان جیسے لوگ اور ماشاء اللہ لگانے والوں کی وجہ سے اس ملک کی یہ صورتحال ہے۔ جب میں اس ملک کی یہ صورتحال کی بات کرتا ہوں تو صورتحال سے مراد یہ ہے کہ افراتفری، غیر یقینی کی صورتحال، معاشی بحران، سیاسی بحران، وفاق کا صوبوں سے ٹسل، صوبوں کا وفاق سے گلا، ایک فیڈریشن کے ہوتے ہوئے آپس میں غیر ہم آہنگی۔ تو اسی لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال ان کی وجہ سے ایسے رائٹ ونگ کے بندے اور جو مارشل لائی ڈکٹیٹرز تھے ان کی وجہ سے یہ ملک کا یہ عالم ہے۔ اب رائٹ ونگ کے دو ہی صورتحال، رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں ان کے جو دو روپ ہیں ہمارے سامنے۔ ایک تو وہ طالبان، داعش والے، جہادی اور خودکش بمبار ہیں، اور دوسرا روپ وہ ہے جو نعرہ لگاتے ہیں سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اور پھر وہ سماج کو، شہروں کو یرغمال بناتے آئے ہیں۔ اور اس ٹولے انتہا پسند اور جنونی شدت پسند ٹولے کے جو ہاتھ ہیں وہ سلمان تاثیر، شہباز بھٹی اور ڈاکٹر شاہ نواز کمبر کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ٹولے ہیں یا یہ جو دائیں بازو کے جو انتہائی جو جنونی قسم کے جو لوگ ہیں ان کی پیروی، ان کی جو پالنا ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ اور انہی لوگوں میں یہ جو آپ نے 3 بندے دیکھے یا جن کی آواز اگر جس طرح بھی سنائی دی جو دیکھے ہیں وہ بھی انہی 3 جو ان لوگوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کی ڈوریاں پیچھے سے چلتی ہیں، اور جو چلانے والے ڈوریاں ہیں وہ ان کی اپنی مرضی سے ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ مکمل طور پہ پراکسی کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جب دور بدلتا ہے تو پھر ان کا بھی دور تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پرانے جو مالک ہوتے ہیں ان سے یہ دشمنی کا انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آج کل یہی چل رہا ہے۔ یہ جو آپ لوگ، یہ فقط یہ 3 نہیں ہیں، ان کے پیچھے تو ہزاروں ہیں، اور جو میڈیا پہ ہیں وہ بھی درجنوں آپ کو ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ ایک تو وہ ہوتے ہیں مذہبی جنونی انتہا پسند یا شدت پسند، یہ بنیادی طور پہ میڈیائی جو شدت پسند ٹولہ ہے یہ ان کے شاخسانے ہیں۔ تو ان کو دکھانے کا مقصد اور کوئی نہیں تھا، ان کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ اگر ان سے بائیکاٹ نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن اب جتنا سنیں گے پریشان ہوں گے۔
जितना आप इनसे दूर रहेंगे उतना सुकून में रहेंगे, जितना इनसे महरूम रहेंगे उतना आप महफूज रहेंगे। अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम पे। मैंने 2021 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये चैनल मैंने IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क के नाम से शुरू किया था। मुझे इस्लामाबाद में कोई 21 बरसों का सहाफ़ती तजर्बा है, 21 बरसों का सहाफ़ती तजर्बा है और उन 21 बरसों में मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की है। तो 21 बरस यानी परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अज़ीज़, शुजात हुसैन, बल्कि ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अज़ीज़ और फिर शुजात हुसैन से लेकर PDM शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तक ये 21 साल होते हैं या 20 साल होते हैं। तो इनका मैं न फ़कत ऐनी गवाह हूँ, लेकिन तमाम जो वाक़यात हुए हैं, फिर अदलिया के मुआदबे हों, फिर सियासी मुआदबे हों, फिर पार्लियामेंट के मुआदबे हों, इलेक्शन कमीशन के मुआदबे हों, जो तारीख़ इन 20 सालों में रकम हुई है उनका न फ़कत ऐनी शायद, लेकिन वो मैंने रिपोर्ट की है। तो बस 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि मुझसे फील्ड रिपोर्टिंग मैंने छोड़ दी, वो छूट गई मुझसे, और फिर ये सोशल मीडिया या जो व्लॉगिंग जो मैं करता था, जो अपना चैनल चलाता था, उससे भी मैं मुनक़ता हो गया और ये सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में यानी 2023 से 2025 में वो जो 21 सालों से बल्कि 25 सालों से जो मेरे अंदर का साफ़ ये वो माठा नहीं हो सका, वो खामोश नहीं हो सका, वो कहीं न कहीं मुझे अंदर से निकल कर कहता था कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, आप किस तरफ चल पड़े हैं। तो खैर मैं अब एक वही चैनल एक नए नाम और नए जज्बे से शुरू कर रहा हूँ और इस पे आपकी मैं तलबगार हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और ये मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल में क्या होगा, हम क्या डिस्कस करेंगे और ये इस पे कौन सा मवाद होगा, ये भी मैं आपके चल के बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये पॉलिटिकास्ट मैंने नाम इस चैनल का क्यों रखा है, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बात करूंगा वो ये कि ये जो इस चैनल पे यानी हमारे चैनल पे पॉलिटिकास्ट पे ये रवायती ख़बरें, रवायती टिक्कर या रवायती बीपर वो नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि ख़बरें बदलती रहती हैं, टिक्कर्स बदलते रहते हैं, हेडिंग्स बदलती रहती हैं, सियासत के रंग बदलते रहते हैं, नारे, झंडे, बैनर सब बदलते रहते हैं, चेहरे और हुकूमतें बदलते रहती हैं, इवन सियासी जमातें बदलती रहती हैं। जो बैड गुड जमातें होती हैं वो कभी बैड जमातें बन जाती हैं, बैड गुड में आ जाती हैं। तो ये सब कुछ बदलता है, लेकिन हमारी कहानी नहीं बदलती। अब हम इस निज़ाम से बात की शुरुआत करते हैं। वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि हमारे इस चैनल पॉलिटिकास्ट विद इब्राहिम, इस पे हम क्या दिखाएंगे या इस पे हम डिस्कस क्या करेंगे, इस पे कौन सी चीज़ें होंगी जिस पे हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा सिलसिला जो तब्दील होता रहता है और तब्दीली एक फितरी अमल है। हम निज़ाम से और जहाँ पे हम रह रहे हैं इसके जो सिस्टम है उस पे बात करते हैं। निज़ाम का ख़राब होना या निज़ाम का अच्छा होना वो मशरूत होता है निज़ाम के साथ। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारे यहाँ निज़ाम मौजूद है? क्वेश्चन मार्क। अगर आपका जवाब हाँ में है तो फिर आप ये भी हमें बताएंगे कि कौन सा निज़ाम मौजूद है। हम पौनी सदी तकरीबन हमें हुई है, 1 सदी होने को इस मुल्क को, और हम अभी तक नाजुक मोड़ को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अब 2 बातें हो सकती है, या तो हमारी रफ्तार बिल्कुल हम चल ही नहीं पा रहे, या रफ्तार इतनी सुस्त है कि वो जो मोड़ है जिसको हम नाजुक मोड़ कहते हैं वो हमसे काटा नहीं जा रहा, या ये मोड़ इतना लंबा है कि वो 1 सदी तो गुजरने को है, अब 1 सदी और लगेगी, शायद ये मोड़ नहीं काट सकते। और दूसरा मसला
یہ جو اٹھایا جاتا ہے کہ قوم بحران کا شکار ہے، یہ اتنا بڑا بحران ہے، اتنا لمبا بحران چلا ہے، 78 سال چلا ہے۔ اگر کوئی اور قوم ہوتی یا کوئی ملک ہوتا تو وہ مطلب بچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج بھی ہم جب بھی اپنے مفاد کی بات آتی ہے کسی کو تو یہ دو جملے رٹے رٹائے ہیں کہ ملک نازک موڑ میں ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے، گزر کیوں نہیں جا رہا، گزر کیوں نہیں پا رہا، اور قوم بحران کا شکار ہے۔ بھئی بحران کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ جمہوریت کو خطرہ کبھی نہیں چلا۔ ہر جماعت جو اٹھتی ہے، سیاسی جماعت، وہ یہی نعرہ لگاتی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ حتیٰ کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے والی جماعت بھی یہی کہتی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، اور پھر سیاسی جماعت کو جب اقتدار ملتا ہے تو جو جمہوریت کو خطرہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے مل جاتی ہے۔ اب مذہب کو خطرہ، ان کی بھی بات سن لیں۔ مذہب کو تو اتنا خطرہ ہے، اگر ایسا خطرہ کسی اور مذہب کو ہوتا تو وہ کرۂ ارض سے ختم ہو جاتا، لیکن یہاں مذہب ہمیشہ خطرے میں رہا ہے، اور خصوصی طور پہ جنرل ضیاء الحق کی جو مہربانی تھی، جو انہوں نے فرقہ واریت، انتہا پسندی کا جو بیج بویا، اس میں جو اس مذہب کو خطرہ بڑھا، اور خطرے کی آڑ میں جو ان علماء کرام اور مذہبی جماعتوں نے جو کھیل کھیلا، وہ ایسا خطرناک اور سنگین قسم کا تھا کہ وہ خود خطرہ کا راگ آلاپتے ہوئے وہ خود سماج اور ملک کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں ابھی تک۔ اب جمہوریت کی بات کریں، جمہوریت کا کمزور ہونا یا جمہوریت کا غیر حقیقی ہونا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت اپنی حیت میں کبھی بھی کمزور یا غیر حقیقی نہیں ہوتی۔ جمہوریت یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ فقط ہمارے ہاں نہیں، جہاں بھی اگر کہیں جمہوریت کمزور ہے تو اس کا ہے کہ کوئی سویلین حکمران ہے، وہ آمرانہ ذہنیت رکھتا ہے، یا پھر غیر جمہوریتی جو قوتیں ہیں، غیر جمہوری قوتیں ہیں، ان کا ہاتھ ہے جمہوریت کو ختم کرنے میں۔ تو اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے یا ہمارے ہاں جمہوریت رہی ہے، ہمارے ہاں جمہوریت کو پلنے دیا گیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میری ناقص رائے یہ ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں جمہوریت کو پلپنے دیا ہی نہیں گیا۔ اسی لیے ہم یہ نعرہ اب لگاتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہے، جمہوریت غیر یقینی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت رہی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سویلین جو حکمران تھے، بے اختیار حکمران تھے، ان کی حکمرانی کا ٹینیور کتنا ہے۔ جو آمرت کے روپ میں، جو آمروں کے روپ میں جو بادشاہ سلامت آئے تھے، وہ کتنا وقت جو ہے وہ اس میں اقتدار پہ قابض رہے ہیں۔ ہم جمہوریت یا اس نظام کی کمزوری کا رونا کس منہ سے رہیں جب ہم آئین کی حالت دیکھتے ہیں، جو آئین سے حشر نشر ہوا یا اب بھی ہوتا رہا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد تو جمہوریت یا نظام والی بات کر بھی نہیں سکتے۔ ملک بنا 1947 میں 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 9 سال تک آئین نہیں بنایا گیا۔ 1956 میں پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی، اس نے آئین کی منظوری دی، اور وہ آئین 1958 میں وہ آئین ختم ہو گیا، کیونکہ 1958 میں جنرل ایوب صاحب نے پہلا مارشل لگایا، اور اس ملک کا جو سمت انہوں نے طے کر دی کہ یہ ملک کس طرح چلانا ہے، اور اس کو کس نے چلانا ہے، کس طرح چلنا ہے اور کس نے چلانا ہے، یہ انہوں نے طے کر دیا۔ یعنی جو پہلا آئین بنا 9 برسوں کے بعد، یعنی جو پہلا آئین بنا 9 برسوں کے بعد، وہ 2.5 سال چلا، اور 1958 میں اس کو تہس نہس کر دیا۔ جنرل ایوب خان جو ایک آمر تھے، خود ساختہ فیلڈ مارشل تھے، انہوں نے 4 سال بغیر آئین کے ملک چلایا، اور اس کے بعد وہ اپنے ہی ہاتھ سے چنے ہوئے لوگوں، ان کو بھی آئین سازی میں ان کو حصہ نہیں بنایا، اور خود سے ایک آئین نافذ کر دیا 1962 والا۔ پھر یہ آئین چلتا رہا کوئی 7 سالوں میں، 7 برس یہ آئین چلتا رہا،
لیکن وہ آئین کیا تھا؟ وہ اوپر ایک عامر بیٹھا ہوا تھا، اس عامر کی منظوری سے یہ آئین ہوا تھا. اس نے فقط اپنی جو نان پولیٹیکل جو کابینہ تھی ان کی منظوری سے، منظوری کیا ان سے بس پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن اپنی منظوری سے وہ آئین نافذ کر دیا. 7 سالوں کے بعد دوسرے عامر جو آئے، جو دوسرے عامر آئے جنرل یحییٰ خان، انہوں نے اس آئین کو بھی توڑ دیا. اور ان کے جو انہوں نے جو گل کھلائے وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ ان کے دور میں پھر کیا ہوا. ملک 2 لخت ہو گیا، الیکشن ہوئے، لیکن الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. بلکہ بہرحال یہ جو 1969 تھا اس میں یہ جو دوسرا آئین تھا وہ 7 سال سے جس طرح چل رہا تھا، لیکن اوپر عامر بیٹھا تھا، دوسرے عامر نے یہ آئین بھی معطل کر دیا یا توڑ دیا، ختم کر دیا. بلکہ پھر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے متفقہ آئین دیا، تمام جماعتوں نے اس پہ دستخط کیے، اور پھر وہ جو آئین بنا، اس آئین بنانے والوں کو اس ملک کے آمروں نے پھانسی دے دی. جنرل ضیاء الحق نے وہ آئین توڑ دیا اور اس آئین بنانے والوں کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. اس آئین کا حشر یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ معطل کیا گیا یا اس کو توڑ دیا گیا. ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق نے اس کی تباہی کی، اور پھر پرویز مشرف نے 2 مرتبہ اس آئین کو توڑا. نہ فقط توڑا پر اس کو جب بحال کیا تو اس کی صورتحال ایسی بن گئی کہ اس کا جو حلیہ تھا وہی تبدیل ہو گیا. یعنی 1973 کا آئین یا تو معطل رہا ہے، اگر معطل نہیں رہا تو پھر اس میں کبھی 8ویں ترمیم آئی ہے، کبھی 17ویں ترمیم آئی ہے، اور کبھی 26 ترمیم کر کے اس آئین پاکستان کا جو حلیہ ہے وہ بگاڑ دیا گیا ہے. جس آئین کا حلیہ بگاڑا جائے، جس آئین کو معطل کیا جائے، جس آئین کے لیے ایک ڈکٹیٹر یہ کہے کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کو ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دے، آپ سوچیں خود اس ملک میں نظام، اس ملک میں جمہوریت، اس ملک میں انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ انتخابات کی بات کرتے ہیں، انتخابات اس ملک میں 11 انتخابات ہوئے ہیں، اور فقط ایک جو انتخاب الیکشن ہوا وہی شفاف ہوا، لیکن اس کے نتائج بھیانک نکلے. اس میں اکثریت جیتنے والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک 2 لخت ہو گیا. یہ جو مقتدرہ حلقے تھے، یہ جو طاقتور طبقے تھے، انہوں نے اشرافیہ نے ملک توڑنے کو ترجیح دی، لیکن اکثریتی پارٹی کو اقتدار کا حصہ نہیں بنایا، اقتدار ان کے حوالے نہیں کیا. یہ تو الیکشن کی صورتحال. اس کے بعد دیکھیں 1988 کے، 1990 کے، 1992 کے، 1996 کے، پھر 2008 کے، پھر 2013 کے، 2018 کے، 2024 کے، ہر انتخاب پہ، ہر الیکشن پہ کوئی نہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ انتخاب درست نہیں ہوا، اور واقعی وہ درست ہے کہ یہ انتخاب جو ہے وہ درست نہیں ہوئے، اور ہر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں. اس کے بعد میڈیا کی صورتحال وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ میڈیا کس طرح مینیج ہوتا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. یہ جو خبریں چلتی ہیں، یہ کون چلاتا ہے، کس کو چلانی چاہیے، کون سی چلنی چاہیے، وہ کیوں نہیں چلتی، یہ بھی سب پتہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ کنٹرول کس طرح ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ جو میں نے رائٹ ونگ کے دوستوں کی بات کی وہ چھائے ہوئے ہیں، تو باقی جو غیر جانبدار نیوٹرل جو صحافی ہیں ان کا پروگرام، ان کی حالت یہ ہے کہ یا تو ان کی آواز دبا دی جاتی ہے یا انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. پیکا جیسے جو مختلف قوانین بنے ان کے ذریعے ان کو دبایا جاتا ہے، یا پھر ان کے خلاف ٹرولنگ ہوتی ہے، اور یہ جو بڑی ٹیکنک سے بنائے گئے ٹرولرز ہیں ان کے ذریعے ان کی عزت، ان کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے. یہ صورتحال تھی. اب ہم بات کریں گے کہ ہم چینل پہ کیا دکھائیں گے. ہم چینل پہ خبریں تو اس طرح کی نہیں دکھائیں گے، سیاست پہ ضرور بات کریں گے کیونکہ نام ہی اس کا پولیٹیکاسٹ ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا نام میں نے کیوں تجویز کیا، بنیادی طور پہ وہ مشہور فلاسفر سقراط تھے، ان کا ایک قول ہے، اس سے متاثر ہو کے میں نے اس چینل کا نام پولیٹیکاسٹ رکھا ہے. اور اس کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ
He who refused to take part in politics deserved to be ruled by inferiors. यानी जो शख्स सियासत में हिस्सा लेने से इनकार करता है वो इस सज़ा का मुस्तहिक है कि उस पर नाअहल लोग हुक्मरानी करें। तो इस वजह से ये मैंने नाम रखा पॉलिटिकास्ट। इसमें हम सियासत पे बात करेंगे, तारीख़ पे बात करेंगे, दलाइल के साथ बात करेंगे, किताबों पे बात करेंगे, किताबों के लिखारियों पे बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी पे बात करेंगे, और जो तारीख़ जो सिखाती है और जो हमने नहीं सीखा, जो नहीं सीखा उस पे बात करेंगे, महज़ब कौमों ने जो सीखा है उस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा अदब पे बात करेंगे, फ़नून लतीफ़ा पे बात करेंगे, और कई मौजू हम लेके आएंगे, लेकिन बात करेंगे दलील के साथ, मंतक के साथ, क्योंकि हम ख़बरें नहीं फैलाते, हम फ़िक्र फैलाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में फैज़ अमन फैज़ के इस शेर के साथ में इजाज़त लूँगा आपसे। न गवाओ नाव के नीम कश दिल रेज़ा रेज़ा गरां कर, जो बचे हैं संग समेट लो तन दाग दाग संवार दो। थैंक यू।